جناب میں ناظرین بہت دل دہلا دینے والے واقعے کی جانب میں بڑھ رہی ہوں. ایک ایسا واقعہ آج کراچی میں پیش آیا ہے جس نے روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. منظور کالونی کا یہ واقعہ ہے. رات کے 4 بجے دوسری منزل سے نو مولود بچی کو پھینک دیا گیا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے. بچی معجزانہ طور پر نیچے دکان کے شیٹ پر گری اور بچ گئی. شیپا کی ٹیم نے بچی کو ریسکیو کیا, اسپتال منتقل کیا, اسے طبی امداد دی گئی. پولیس نے گھر میں رہنے والے باپ بیٹی کو حراست میں لے لیا, جو اس وقت تک تو یہ ماننے سے انکاری تھے کہ یہ ان کی بچی ہے. بعد میں پھر اس خاتون کا ایک اور بھی بیان ریکارڈ کیا گیا جس میں اس نے اس بات کی حمایت کر دی کہ ہاں جی یہ بچی اسی کی تھی. اب سوال یہ ناظرین کہ اگر بچی ان کی نہیں تھی جو پہلے ان کا موقف تھا تو وہاں آئی کیسے, اور اسے گھر سے نیچے پھینکا کس نے, کیوں پھینکا گیا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ بچی کس کی ہے, مگر میں اس معاشرے کی بے حسی پر پوری طرح حیران ہوں. کیسے کوئی ننھی سی کلی کو چھت سے نیچے پھینک سکتا ہے. جن بچوں کو گود میں لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے, احتیاط کی جاتی ہے, اتنے نازک ہوتے ہیں, اتنی کلی ہوتے ہیں, کہیں ان کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے, کہیں گردن میں تکلیف نہ ہو جائے, کوئی جھٹکا نہ آ جائے, ایسی ننھی کلی کو چھت سے کوئی پھینک سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنے سروں پر معزز حکمران چاہتے ہیں, ہم اپنے معاشرے میں انصاف چاہتے ہیں, روزگار چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو, ایسے معاشرے کو روزگار ملتا ہے, اچھے لوگ ملتے ہیں, انصاف ملتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو صرف جہنم ہے. اس کو اس چیز کا دکھ تکلیف احساس نہیں ہوا کہ وہ دنیا میں جو ننھی کلی آئی ہے, نہیں اس کا کیا قصور ہے ان تمام معاملات پر. عالیہ سالم صاحبہ, آپ کا کمنٹ چاہوں گی. ہم وہ معاشرہ ہیں جو ہم سب کچھ اچھا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ہی معاشرے میں ایسے دل دہلا دینے والے واقعات ہوتے ہیں کہ جن پر سمجھ نہیں آتا کہ بات کیسے کی جائے, ان کا مداوع کیسے کیا جائے. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ہم کسی واقعے کے بعد اس قسم کے نتیجے کیوں اخذ کرتے ہیں اور اس قسم کے غلط کام کیوں کرتے ہیں, ہم پریکاشنز کیوں نہیں لیتے. وہ بچی جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی, انویسٹیگیشنز ہوتی جائیں گی, چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی. اس بچی کو اللہ تعالیٰ اس بچی کو زندگی دے, صحت دے, اس کے نصیب بہت اچھے کرے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا. میرے ادارے میں ایسی بہت ساری بچیاں, چھیپا صاحب کے پاس اور ایدھی کے پاس ایسی بہت ساری بچیاں آتی ہیں جو اپنے اصلی اور اچھے مقام پر جاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا باپ کے علم میں نہیں تھا کہ بچی کس طرف جا رہی ہے, اور کیا وہ اس چیز کو پہلے کسی بہتر طریقے سے اس کا کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا. اور اگر اس کا باپ پہلے یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا تھا تو یہ کرنے کا, جان لینے کی کوشش کرنے کا, قتل کرنے کی کوشش کرنے کا حق کس نے دیا تھا, وہ بھی اس ننھی پھول کو. میں تو حیران ہوں کہ اپنی بیٹی کو تو انہوں نے, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ریئیکشن بیٹی کو دکھانا چاہیے تھا, یا بیٹی کی, یا تو وہ بیٹی کی مدد کرتے. ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. اس ننھی کلی کو میں جائز یا ناجائز نہیں کہہ سکتی, وہ صرف فرشتہ ہے, وہ صرف پھول ہے. گناہ ہوتا ہے تو عورت سے ہوتا ہے یا مرد سے ہوتا ہے, بچوں کا اس میں کیا قصور ہے. کھل کر بتا دیا, اتنے اداروں نے بتا دیا کہ ہم موجود ہیں. خدارا گناہ کی طرف نہ جاؤ, غلط تعلقات کی طرف نہ جاؤ, لیکن اگر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے اوپر قتل تو بالکل ہی. عالیہ صاحبہ, آپ نے اتنے سارے آپشنز دیے کہ یہ باپ ایسا بھی کر سکتا تھا, ایسا بھی کر سکتا تھا, لیکن سوال یہ کہ کسی بھی طریقے سے گناہ کی سزا مزید گناہ نہیں ہو سکتی. اس چیز کو کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کیا جائے. جو بھی کچھ اس کے باپ نے کیا, اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا, واٹ ایور جو بھی کیا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ اس کے لیے لفظ نہیں ہے میرے پاس. رمضان چھیپا صاحب, آپ نے اس بچی کو ریسکیو کیا ہے, اس کی حالت کے بارے میں. کرن ایک بات اور کہہ دینا. ہاں جی کنن ایک بات اور کہہ دوں, ورنہ باپ کے دل میں یہ بات نہ رہ جائے کہ میں نے باپ کا موقف نہیں بیان کیا. باپ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا, لیکن باپ کے ساتھ ساتھ میں ایک موقف یہ بھی دے دوں کہ وہ بچیاں جو اپنے والدین کی نہیں سنتی ہیں, یا وہ بچیاں جو اس قسم کے کاموں میں, یا ہم کیا, آپ نے اور میں نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں جہاں بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو جب بچیاں اپنے والدین کے کہنے پر نہیں چلے گی, جب بچیاں قانونی تقاضے پورے نہیں کریں گی, قانون میں بہت ساری اجازت ہے, قانون میں بھی آپ کورٹ میرج بھی کر سکتے ہیں, کم سے کم اس گناہ سے وہ بہتر تھا. تو پلیز وہ بچیاں جو ماں باپ کی نہیں سنتی, وہ بھی اپنے ماں باپ کی سنیں. بالکل, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے اس پر. مجھے بتائیے گا رمضان چھیپا صاحب, اس بچی کی حالت اس وقت کیسی ہے, سٹیبل ہے؟ جو ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ کی گود میں بچی موجود ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں اس بچی کی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے گا تو یہ روبہ صحت ہو جائے گی. جی کیونکہ جب یہ واقعہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تو اس بچی کی ایک جو دائیں آنکھ ہے وہ مطلب ہے کہ اس پہ چوٹ آئی ہے، اور اس کا جو سر ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کو چوٹ کے نشانات ہیں. رمضان صاحب آپ اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر کر سکیں گے؟ سر 2-3 قسم کی رائے آ رہی ہے. یہ جو ابھی اس بچی کی والدہ کا بیان آیا اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باپ نے لے جا کے یہ ٹین کی جو چھت تھی وہاں پر رکھ دیا تھا، جبکہ جو ہمارے پاس دیگر اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق سر تھرو کیا گیا ہے اوپر سے. سر آپ زیادہ درست طریقے سے بتا سکتے ہیں اس بچی کو پھینکا گیا ہے یا یہاں پر رکھا گیا ہے؟ سر کیا کیا گیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے، اور اطلاعات کے مطابق جو وہاں کے عینی شاہدین تھے جن لوگوں نے ہمیں بتایا وہ یہی بتایا کہ اس بچی کو جو ہے وہ اوپر سے عمارت سے پھینکا گیا ہے. اچھا اب وہ یوں سمجھ لیں کہ خوش قسمتی سے وہ دکان جو نیچے بنی ہوئی ہیں ان دکانوں کے چھپڑے کے اوپر چھجے کے اوپر آ کے یہ گری، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بچ گئی. اگر یہ زمین پر آ کر گرتی تو کسی صورت بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں تھا کہ یہ بچی سروائیو کر پاتی. اللہ اس بچی کو صحت دے اور لوگوں کو عقل دے. مفتی زبیر صاحب بھی پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب ذرا آپ کہیے گا، بڑی اچھی بات عالیہ سالم صاحبہ نے کہی کہ کسی بچے کو جائز یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا، یہ تو ایک فرشتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ سب کچھ ناجائز کر رہے ہیں اس دنیا میں ان کے لیے ذرا فرمائیے گا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ سفاکیت ہے، درندگی ہے، شرعاً حرام اور ناجائز ہے. اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ غلامی کا اور وہ جو عہد رسالت سے پہلے کا زمانہ جاہلیت تھا، آج کی 21ویں صدی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جدید تعلیم یافتہ صدی ہے، اس میں ہم اس جیسے واقعات کو تازہ کر رہے ہیں. اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اگر یہ نسب کے اعتبار سے ثابت النسب نہ بھی ہو، یعنی بدکاری کے نتیجے کے اندر وجود میں آئے، تب بھی اسلام نے اس کو زندہ رہنے کا پورا حق دیا ہے.